بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجلیات حکمت، موضوع 135 اطاعت۔ حدیث 1۔ یقیناً خدا متعال نے اپنی اطاعت کو عاقلوں کے لیے سرمایہ و غنیمت قرار دیا ہے، اس وقت جب کہ ایمان کے لحاظ سے کاہل افراد اس میں کمی کر رہے ہوں۔ حدیث 2۔ تمہارے اوپر اس کی اطاعت لازم ہے جس سے نادانستگی اور جہالت کا تمہارے پاس کوئی بہانہ نہ ہو۔ حدیث 3۔ آپ نے عبداللہ ابن عباس سے اس وقت فرمایا جب انہوں نے آپ کو آپ کی رائے کے خلاف مشورہ دیا تھا، تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ مجھے مشورہ دو اور میرے لیے لازم ہے کہ اس پر غور کروں، لہٰذا اگر میں نے تمہاری رائے کی نافرمانی کی تو تم میری اطاعت کرو۔ حدیث 4۔ یقیناً روز قیامت سب سے شدید حسرت و افسوس اس شخص کو ہوگا جس نے اطاعت خدا سے دور ہو کر دولت کمائی اور وہ ایک ایسے آدمی کو وراثت میں حاصل ہو گئی جس نے اس دولت کو راہ خدا میں صرف کیا اور اس کی وجہ سے داخل بہشت ہو گیا، اور پہلا شخص اسی دولت کے سبب داخل جہنم ہو گیا۔ حدیث 5۔ آپ نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا اپنے بعد کے لیے دنیا کی کوئی چیز نہ چھوڑو، کیونکہ تم جو کچھ بھی چھوڑو گے وہ دو طرح کے آدمیوں میں سے کسی ایک کے لیے چھوڑو گے، ایسے آدمی کے لیے جس نے تمہاری چھوڑی ہوئی چیزوں کے ذریعے اطاعت خدا انجام دی اور اس چیز کی وجہ سے خوشبخت و کامیاب ہو گیا جس کی وجہ سے تم بدبخت ہوئے تھے، اور یا تو ایسے آدمی کے لیے جس نے تمہاری چھوڑی ہوئی چیز کو معصیت خدا میں صرف کیا اور تمہاری جمع کی ہوئی چیز سے بدبخت ہو گیا، اس طرح تم نے اس کی معصیت خدا میں مدد کی، اور ان دونوں میں کوئی اس لائق نہیں کہ تم اسے اپنے آپ پر ترجیح دو۔ حدیث 6۔ ڈرو کہ خدا تمہیں اپنی معصیت و نافرمانی کرتے ہوئے تو دیکھے مگر اطاعت گزاری کے وقت تمہیں نہ پائے، نتیجتاً تم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے، اور اگر تم طاقتور ہو تو اللہ کی اطاعت کے لیے طاقتور ہو جاؤ، اور اگر تم کمزور ہو تو اللہ کی معصیت کے لیے کمزور رہو۔ حدیث 7۔ خالق کی معصیت کے لیے کسی مخلوق کو حق اطاعت حاصل نہیں۔ حدیث 8۔ اللہ نے امامت کو امت کے لیے نظام اور اطاعت کو امامت کی تعظیم کے لیے واجب قرار دیا ہے۔ حدیث 9۔ اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو اس کی اطاعت پر صبر کرنے اور اس کی معصیت سے اجتناب کر کے تمام کرو۔ حدیث 10۔ تمام امور میں معرفت خدا سر فہرست ہے جس کا ستون اطاعت ہے۔ حدیث 11۔ جس کا دل اللہ کے لیے متواضع ہوگا اس کا جسم اللہ کی اطاعت میں سستی نہیں کرے گا۔ حدیث 12۔ جسے بغیر سلطنت کے تونگری اور بغیر خاندان کے کثرت اچھی لگتی ہو اسے چاہیے کہ معصیت خدا کی ذلت سے نکل کر اطاعت خدا کی عزت کی طرف آ جائے، اس طرح اسے وہ تمام چیزیں مل جائیں گی۔ حدیث 13۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا کہا مانا جائے تو ایسی چیز کا سوال کرو جو حد امکان میں ہو۔ حدیث 14۔ تم میں سے اپنے آپ کی سب سے زیادہ نصیحت کرنے والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اپنے پروردگار کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، اور تم لوگوں میں سے اپنے آپ کو سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا ہی اپنے پروردگار کی سب سے زیادہ معصیت کرنے والا ہوتا ہے۔ حدیث 15۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ امن و امان میں رہے گا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ نادم ہوگا۔ حدیث 16۔ اطاعت اور نیکوکاری دونوں ہی فائدہ بخش تجارتیں ہیں۔ حدیث 17۔ مومن اطاعت کی شدید خواہش رکھتا ہے اور محرمات سے بچا رہتا ہے۔ حدیث 18۔ اطاعت رعیت کی سپر ہے اور عدل حکومتوں کی۔ حدیث 19۔ اطاعت مالک کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ حدیث 20۔ اطاعت نجات دیتی ہے اور معصیت ہلاک کر دیتی ہے۔ حدیث 21۔ اگر عزت چاہتے ہو تو اطاعت کے ذریعے چاہو۔ حدیث 22۔ رعایا کی آفت اطاعت کی مخالفت ہے۔ حدیث 23۔ وہ شخص جو سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے
کہ تم اس کی اطاعت کرو، تمہیں تقوی کا حکم دینے والا اور خواہشات کی پیروی سے تمہیں منع کرنے والا ہے۔ حدیث 24، بندوں میں سب سے زیادہ اطاعت کرنے والا بندہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ حدیث 25، لوگوں میں رحمت خدا کے لیے سب سے زیادہ شائستہ شخص وہ ہے جو اطاعت خدا میں سب سے زیادہ مستحکم ہو۔ حدیث 26، اپنے نفس کی اس وقت تک عزت کرو جب تک وہ اطاعت خدا کے لیے تمہاری مدد کرے۔ حدیث 27، اطاعت کے ذریعے کامیابی ملتی ہے۔ حدیث 28، اطاعت کا ثمرہ جنت ہے۔ حدیث 29، اللہ کا ثواب اطاعت گزاروں اور عقاب نافرمانوں کے لیے ہے۔ حدیث 30، اللہ کی ہمسائیگی اطاعت کرنے والوں اور معصیت سے اجتناب کرنے والوں کے لیے ہے۔ حدیث 31، خوش بختی ہے اس آنکھ کے لیے جس نے اللہ کی اطاعت کے لیے بند ہونا چھوڑ دیا ہو۔ حدیث 32، خدا تعالیٰ کی اطاعت بلند ترین ستون اور قوی ترین معاون ہے۔ حدیث 33، اطاعت خدا گناہوں سے روک تھام کی کلید اور معاد کی اصلاح ہے۔ حدیث 34، اطاعت کی فضیلتیں اعلیٰ درجات دلا دیتی ہے۔ حدیث 35، اس کام کے لیے عذر خواہی نہ کرو جس میں تم اطاعت خدا بجا لائے ہو، منقبت و تعریف کے لیے یہی کافی ہے کہ تم نے یہ کام اللہ کے لیے انجام دیا۔ حدیث 36، جس کی اطاعت گزاری بڑھ جاتی ہے اس کی کرامت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ حدیث 37، جس نے اللہ کی اطاعت میں مبادرت اور اس کی نافرمانی میں تاخیر کی اس نے اطاعت مکمل کر دی۔ حدیث 38، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اسے لوگوں میں دشمنی کرنے والا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حدیث 39، جو اطاعت خداوندی کو اپنا سرمایہ قرار دیتا ہے اسے بغیر کسی تجارت کے نفع حاصل ہوتا رہتا ہے۔ حدیث 40، جو اطاعت خدا کے معاملے میں صبر سے کام لیتا ہے تو اس نے جن چیزوں سے صبر کیا تھا اللہ اسے ان کے بدلے ان سے بہتر عطا کر دیتا ہے۔ حدیث 41، بہترین اطاعت پیروی اور خضوع ہے۔ حدیث 42، کامیابی تک پہنچ گیا وہ شخص جسے توفیق اطاعت حاصل ہو گئی۔ حدیث 43، مومن کے لیے لازم ہے کہ پابند اطاعت رہے اور تقوی و قناعت کو اپنا معمول بنا لے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔